الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي صدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، تھمے والی کے اس عظیم مرکز اہل حق میں اللہ تبارک و تعالی نے دین کی مناسبت سے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا. عالم اسباب میں ہماری اس ملاقات کا ذریعہ بنے جناب مولانا قاری عقیل فاروق صاحب اور اس پروگرام کے جو صدر مجلس ہیں وہ شیخ الحدیث حضرت مولانا ظفر اقبال صاحب دامت برکاتہم. ہمارے ان کے ساتھ بڑے دیرینہ، مشفقانہ، محبانہ، محبوبانہ مراسم ہیں. اللہ حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے. بڑی خوبصورت محفل ہے، بڑے خوبصورت چہرے ہیں، علماء کرام ہیں، شرفاء ملت ہیں، زعماء علاقہ ہیں. اللہ قیامت کے دن ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی ایسی ہی اکٹھا فرما دے. بغیر کسی لمبی چوڑی رسمی تمہید کے ہم دین کے حوالے سے کچھ بکھری باتوں کا آغاز کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو پھر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس بات پر بند کر دیں تو اچھا ہے. اس بات پر ہم سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کی پوری کائنات میں سب سے افضل ذات کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترتیب کے اعتبار سے اللہ کے آخری رسول ہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری کے بعد دو بڑی ذمہ داریاں ہیں. نبی کے کاموں میں سے دو کام بڑے ہیں، ایک اللہ سے لینا، دوسرا اللہ کی مخلوق کو دینا. لینے سے مراد ہے شریعت، اللہ کا دین، ہدایت کی کرنیں، اللہ کا قرآن، سنت کا فیضان. یہ سب کا سب عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ذرا آواز سے بولیے. اللہ کے اس فیضان کو اللہ کی مخلوق میں جو تقسیم کرنے کا ملکہ رکھتے ہیں وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب دو باتیں ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ سے جو کچھ لیا، لینے میں بددیانتی نہیں کی. سمجھ آ گئی؟ لینے کے بعد مخلوق کو جو کچھ دیا، دینے میں بھی خیانت نہیں کی. اگر کوئی بندہ کہے نبی علیہ السلام نے اللہ سے دین دیانت سے الیاذ باللہ لیا نہیں، وہ مسلمان ہے؟ دوسرا بندہ کہتا ہے کہ نہیں، لیا تو ہے، دیا نہیں، کیا وہ مسلمان ہے؟
اب نتیجہ کیا نکلا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ دیانت کے ساتھ اللہ سے لیا، پوری دیانت داری کے ساتھ اللہ کی مخلوق میں اپنی امت میں تقسیم کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، لیا کیسے اور دیا کیسے؟ یہ دو مختلف ذریعے ہیں نا۔ میں کہتا ہوں کہ جی مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا دیجئے، میں اپنا گلاس آپ کے سامنے کرتا ہوں، آپ جگ اٹھا کے پانی میرے گلاس میں ڈال دیتے ہیں، میرے لینے کا ذریعہ ہے گلاس اور آپ کے دینے کا ذریعہ ہے مختلف صورتیں ہو گئی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اللہ سے لیا تو لیا کیسے؟ اپنی امت کو دیا تو دیا کیسے؟ صرف دو باتیں یاد رکھنے والی ہیں، نبی اللہ سے لیتے ہیں بذریعہ وحی، اور نبی امت کو دیتے ہیں بذریعہ صحابہ۔ یہ دو بڑے ذریعے ہیں۔ یہ تھکتا نہیں گئے جی، روزانہ 4 تقریر حاصل کر دیں جی تو تھک دے تسی ہوئی، تسی تو ماشاءاللہ کھانا کھا لے نا سارا، حلوہ شلوہ بھی کھا لے کہ الحمدللہ میں پانی بھی نہیں پیتا جی۔ اسی جب جانے ہیں نا جلسے آتے ہیں تو نہیں، بس میں باہر سے پی کے آیا ہوں، مجھے پتا ہے کہ ملے گا نہیں، پیچھے پی کے آ گیا ہوں، جزاک اللہ رکھے میں بھی لیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے کام ہیں دوستو؟ ذرا آواز سے بولیے۔ اور ایک آج ہم سب نے کام کرنا ہے، آپ پہلے بھی کرتے ہیں لیکن آج بھی کرنا ہے۔ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ آواز سے زیادہ زور نہ بھی لگے، کم از کم اتنا ضرور پڑھیں کہ میاں والی کے میانہ محلہ تک آواز جائے، صلی اللہ، اور آواز سے صلی اللہ، اور آواز سے صلی اللہ۔ اور یہ جو ہم درود پڑھیں گے نا، اس درود کو ہم نے ایک خاص نیت سے پڑھنا ہے۔ نام کیا ہے؟ درود۔ علماء بیٹھے ہیں اور آپ بھی سارے ماشاءاللہ علماء کے پاس بیٹھنے والے ہیں، یہ درود عربی کا لفظ ہے بھلا؟ اردو کا؟ یہ فارسی کا لفظ ہے، جس کو عربی میں کہا گیا نا صلاۃ و سلام، اسی کو عربی میں کہا گیا درود شریف، فارسی میں اور اردو میں بھی استعمال ہو گیا۔ جس کو عربی والوں نے کہا صلاۃ و سلام، وہ فارسی اردو میں ہماری مقامی زبانوں میں کیا بنا؟ درود۔ کیا ہے؟ فارسی لغت والے لکھتے ہیں درود کا لفظی مطلب ہوتا ہے تحفہ پیش کرنا۔ اب یہ بات آپ نے نہیں، یہ مولانا عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری گجرات والے بتائیں گے کہ تحفہ زندوں کو دیا جاتا ہے کہ مردوں کو؟ آواز سے بولیے، آپ بھی بولیے ذرا آواز سے۔ تحفہ زندوں کو دیا جاتا ہے یا مردوں کو؟ یہ لفظ یہ دیکھیں ہمارے مولانا مفتی عنایت اللہ، یہ عنایت اللہ شاہ صاحب سے محبت ہے تو نام رکھا ہے نا جی۔ لوگوں نے خواہ مخواہ سنو لڑا دیتے ہیں، لیکن مسئلہ بیان ہوگا اپنی جگہ پہ، ادب احترام اپنی جگہ اور مسئلہ اپنی جگہ۔ لفظ درود کا مطلب کیا ہے؟ تحفہ۔ تحفہ مردوں کو نہیں دیا جاتا، تحفہ دیا جاتا ہے زندوں کو۔ لفظ درود بتا رہا ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ زندہ ہے۔ عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ ایک مرتبہ پھر کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر کے دو کام ہیں۔ پیغمبر دنیا میں آنے کے بعد انما انا قاسم واللہ یعطی، عطا کرنے والے اللہ ہے، تقسیم کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال پیدا ہوا، نبی نے اللہ سے لیا کیسے اور نبی نے امت کو دیا کیسے؟ ایک ذریعہ ہوتا ہے لینے کا اور دوسرا ذریعہ ہوتا ہے دینے کا۔ پوری اسلام کی تاریخ، اسلام کی کل شخصیات، اسلام کے کل فرقے
فرقوں کے کل مسلک، مسلوں کی کل جماعتیں، اور جماعتوں کی کل ٹولیاں، اور ٹولیوں کے کل افراد اس پر متفق ہیں کہ نبی نے لیا بذریعہ وحی، نبی نے دیا بذریعہ صحابہ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وحی بھی حق اور نبی کے صحابہ بھی حق۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو وحی کا انکار کرے وہ کافر، اور جو صحابہ کا انکار کرے اگلی گل تسی کرو ذرا، حالات ٹھیک نہیں۔ کسی دور میں ہم مولوی ذرا سادہ ہوتے تھے، ہم ساری باتیں خود کرتے تھے، اب ہم سمجھدار ہو گئے ہیں، ٹچ موبائل نے ہمیں سمجھدار کر دیا ہے۔ اب ہماری عادت یہ ہے، آدھی باتیں ہم کرتے ہیں، آدھی آپ سے کرواتے ہیں، تاکہ پرچہ تقسیم ہو جائے، کچھ ہمارے اوپر کچھ آپ کے اوپر۔ کیوں جی؟ وحی کا منکر کون؟ اور صحابہ کا منکر بھی؟ کہہ دیجئے اللہ تبارک و تعالی نے جو وحی پیغمبر پہ بھیجی وہ بھیجی بذریعہ جبریل امین، اور اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پیغمبر نے آگے اپنی امت میں جو تقسیم کی، امت میں جو منتقل کی، وہ کی بذریعہ صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات طاہرات۔ وحی کل کی کل حق، وحی کو لانے والا جبریل بھی سارا کا سارا حق۔ وہی جو آگے منتقل ہوئی صحابہ کرام کے ذریعے، کہو کل کے کل صحابہ، کل کے کل اہل بیت، کل کے کل نبی کی ازواج، کل کے کل نبی کی بنات، کل کا کل نبی کا خاندان، ہر وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں پیغمبر کو دیکھا، دیدار کیا، زیارت کی، اپنی آنکھوں کو منور کیا، دل و دماغ کو معطر و منور و معمر کیا، اس نے آنکھیں بند کر کے کہہ دیا میں دین پہ مرنا چاہتا ہوں، لہذا میرے دین کا سب سے پہلا نمونہ یہ ہے، میں اقرار کرتا ہوں میرے پیغمبر کا آنا حق، میرے پیغمبر پر وحی کا آنا بھی حق، اور میرے پیغمبر سے صحابہ کے ذریعے وحی کا نکلنا بھی حق۔ یہ ہے سارا کا سارا دین، پورا کا پورا دین ان چند جملوں کے اندر ہو گیا بند، ایک اسٹیشن ہمارا ہو گیا مکمل۔ اب آگے چلیں گے۔ تخت ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند، خلافت راشدہ۔ ہمارے استاد محترم سلطان العلماء علامہ ڈاکٹر خالد محمود، سب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ، ان کا مناظرہ ہو گیا ایک قادیانی سے۔ اگلی بات شروع کرنے سے پہلے یہ تمہیدی بات ہے، بڑی زمانہ پہلے کی بات فرمایا کرتے تھے، 1970 میں مناظرہ ہو گیا قادیانی سے۔ قادیانیوں کا مناظر کا نام تھا اللہ دتا جلندھری، اس کا علامہ خالد محمود سے مناظرہ ہو چکا تھا 1941 میں۔ 41 میں علامہ خالد محمود کی داڑھی نہیں تھی، اللہ دتا جلندھری کی لمبی لمبی داڑھی تھی۔ جب مناظرے میں پھنس گیا نا تو پتہ کیا کہتا ہے؟ چل چل تیری تے داڑھی نہیں آئی، چل چل تیری تے۔ علامہ خالد محمود نے کہا میری تے آئی کونی تے تیری میں چھوڑنی کوئی، میری تے ربو نہیں آئی نا تے تیری میں چھوڑنی۔ داڑھی تو وہ قابل قدر ہے نا جو مومن کے چہرے پر ہو، جو سکھ کے منہ پہ ہے، جو رافضی کے منہ پہ ہے، جو خارجی کے منہ پہ ہے، جو منکر حدیث کے منہ پہ ہے، جو قادیانی کے منہ پہ ہے، وہ بڑی ہوئی شیو ہے، داڑھی نہیں ہے۔ داڑھی وہ ہے جو مومن کے چہرے پہ، یہ بات یاد رکھیے۔ علامہ خالد محمود صاحب فرماتے ہیں زمانہ گزر گیا، بیچ میں 70 کا دور آ گیا، پھر مناظرہ طیب آ گیا۔ جب میں مناظرہ کرنے کے لیے پہنچا تو اللہ دتا جلندھری قادیانی کہتا ہے خالد محمود صاحب ایک بات یاد رکھیے، مناظرہ صرف 2 چیزوں پر ہوگا، قرآن اور حدیث۔ قرآن اور جتنے بھی جھوٹے فرقے ہیں نا وہ اپنی سٹارٹنگ قرآن سے کرتے ہیں، انک میتون و انہم میتون، انک میتون و انہم میتون، پھر انک میتون و انہم میتون۔ وہ سٹارٹنگ تو ہوندی کوئی نہیں ہے جی، انک لا تحیی الموتى، انک لا تحیی الموتى۔ ہر باطل فرقہ یاد رکھیے،
حق والے نیچے سے اوپر جاتے ہیں، باطل والے اوپر سے نیچے آتے ہیں۔ علامہ خالد محمود صاحب سے کہنے لگے، علامہ صاحب گفتگو ہوگی صرف قرآن و حدیث میں، قرآن حدیث سے باہر نہیں جانا۔ میں نے کہا علامہ صاحب پھر کیا ہوا؟ فرمانے لگے میں نے میز کے اوپر مرزا قادیانی کی کتابیں لگانا شروع کر دی۔ کہنے لگا آپ کیا کر رہے ہیں؟ طے ہوا کہ مناظرہ قرآن اور حدیث سے ہوگا۔ علامہ صاحب نے کہا یہ حدیث کی کتابیں نہیں۔ کہتا دیکھو جی عجیب آدمی ہے، یہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں ہیں۔ فرمایا مناظرہ ختم، اگر یہ حدیث کی کتابیں نہیں تو مرزا نبی نہیں۔ کیوں جی؟ نبی کی بات کیا ہوتی ہے؟ حدیث ہوتی ہے نا، حدیثیں جمع ہو جائیں کتابیں بن گئی۔ تو اگر مرزا قادیانی تمہارے نزدیک نبی ہے تو یہ سیٹ جو پڑا ہے یہ تمہارے نزدیک حدیث ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہم نے تو کچھ نہیں کہا، آپ نے کہا کہ یہ حدیث کی کتابیں نہیں، آپ کے ضمیر نے فیصلہ کر دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی نے۔ اسی بات کو آگے بڑھائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند۔ اتنی عظمت والی نبوت، اتنی عظمت والی حیات، اتنے عظمت والا مقام کائنات کے رب نے نبی علیہ السلام کو نصیب فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کا ایک مقام سورۃ الحجر پارہ نمبر 14 قرآن کہتا ہے لعمرک محبوب تیری عمر کی قسم، تیری عمر کی قسم۔ عمر کون سی؟ زندگی دنیا والی یا برزخ والی یا محشر والی یا جنت والی یا ماں کے پیٹ والی یا عالم ارواح والی؟ کائنات کے رب فرماتے ہیں، کھولیے تمام مفسرین کو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے یہ جو اللہ نے نبی کی عمر کی قسم کھائی ہے یہ عالم ارواح کے روح مطہرہ سے لے کر دنیا میں آنے تک، دنیا میں جانے سے ایسا صدیقہ کے حجرے تک، ایسا صدیقہ کے حجرے سے مقام حوض کوثر تک، مقام حوض کوثر سے جنت الفردوس تک اللہ نے نبی کی ساری زندگی کی قسم کھائی ہے۔ کیوں؟ کائنات کی ساری زندگیاں مصطفیٰ کی زندگی پر قربان ہیں۔ کائنات کی ساری زندگیاں مصطفیٰ کی زندگی پر، آواز سے بولیے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر قربان ہے۔ لعمرک مجھے تیری عمر کی قسم ہے۔ پتہ چلا دوستو عمر آپ کی بھی ہے، عمر میری بھی ہے، لیکن عمر میں فرق ہے۔ یہ مقام سمجھتے جائیے، عمر میں مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کون سی مخلوق میں پیدا کیا؟ جنوں میں، فرشتوں میں یا انسانوں میں؟ انسانوں میں پیدا کیا نا۔ کیا انسان سارے برابر ہیں؟ میں آپ سے چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، یہ مولانا نور محمد صاحب سے لے کر آخری صف تک بیٹھے ہوئے روشن ضمیر چہروں تک کوئی بندہ کھڑے ہو کر مجھے کہہ دے کہ مولوی صاحب میں بھی انسان ہوں، شیخ الحدیث مولانا ظفر اقبال صاحب بھی انسان ہے، میری انسانیت اور انسانیت ایک برابر ہے کوئی بندہ؟ ہر بندہ یہی کہے گا نا کہ میں بھی انسان ہوں، یہ بھی انسان ہے، پر یہ عالم دین ہے، شیخ الحدیث ہے، متقی ہے، استاد العلماء ہے، میں گنہگار ہوں میں بھی انسان ہے، یہ بھی انسان، پر میری انسانیت جدا ہے، ان کی انسانیت جدا ہے، میری انسانیت ادنا ہے، ان کی انسانیت اعلیٰ ہے۔ جب تھمے والی کے ایک انسان کی انسانیت ایک عالم دین کی انسانیت سے نہیں مل سکتی تو کیا مولوی احمد سعید صاحب چتروڑ گڑھی کی انسانیت امام الانبیاء کی انسانیت سے مل سکتی ہے؟ مولانا ضیاء اللہ شاہ صاحب کی، مولانا عطا اللہ صاحب بندیالوی کی، مولانا طیب پنجپیری کی، وہ ایک مچھوں والا ٹرک ڈرائیور ہے، مولوی خضر عیاض، اس کی مل سکتی ہے؟ نہیں نہ مل سکتی۔ پھر کہہ دو پیغمبر ہیں تو انسان، توجہ، ہیں کیا؟ ہیں انسان، ہیں بشر، پر بشر میں فرق ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ بشر ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے،
آپ بھی انسان ہم بھی انسان, آپ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں, آپ بھی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں, نکاح شادیاں وہاں بھی ہیں, نکاح شادیاں جہاں بھی ہیں, بچے وہاں بھی پیدا ہوتے ہیں, بچے یہاں بھی پیدا ہوتے ہیں, نیند وہاں بھی آتی ہے, نیند یہاں بھی آتی ہے, آپ اور ہم اور وہ اور یہ فرق کیوں ہے؟ بڑا آسان جواب ہے, یہ تھمے والی کا پانی جو آپ پی رہے ہیں یہ بھی پانی ہے, لاہور کا بھی پانی ہے, واشنگٹن کا بھی پانی ہے, برطانیہ کا بھی پانی ہے, زمزم کا بھی پانی ہے, پر پانی میں فرق ہے کہ نہیں؟ آواز سے بولیے ذرا, پانی میں فرق ہے کہ نہیں؟ نتیجہ نکل آیا, زمزم پانی ہو کر عام پانی نہیں, یا حجر اسود پتھر ہو کر عام پتھر نہیں, قرآن مجید کتاب ہو کر عام کتاب نہیں, مکہ المکرمہ شہر ہو کر عام شہر نہیں, مدینہ طیبہ شہر ہو کر عام شہر نہیں, قرآن مجید کتاب ہوتے ہوئے تمام کتابوں سے افضل, زمزم پانی ہوتے ہوئے سارے پانیوں سے افضل, حجر اسود پتھر ہوتے ہوئے سارے پتھروں سے افضل, مدینہ المنورہ شہر ہوتے ہوئے سارے شہروں سے افضل, قرآن مجید کتاب ہوتے ہوئے ساری کتابوں سے افضل, پھر کہہ دیجئے آمنہ کے لال بھی بشر ہوتے ہوئے سارے بشر سے افضل. کیوں جی, آپ کا اس پر اتفاق ہے؟ حق چار یار کا نعرہ ذرا زور سے لگایا کریں. خلافت راستہ, خلافت راستہ. پیغمبر ہیں تو بشر پر عام بشر, پیغمبر ہیں تو انسان پر عام انسان. اسی کو تھوڑا سا اور کھولیے. آپ نے کہا جناب سوتے آپ بھی ہیں, سوتے ہم بھی ہیں, سوتے پیغمبر بھی ہیں, پیغمبر بھی نیند کرتے ہیں, ہم بھی نیند کرتے ہیں. انسانیت برابر ہو گئی؟ انسانیت برابر نہیں ہوئی, کیونکہ آپ نے فرقہ وارانہ تقریریں سنی ہیں. آئیے علماء حق کے ایک ادنا خادم کی بات کو سنیے اور پھر فیصلہ لیجئے. پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے, صبح کی نماز کا وقت تھا, پیغمبر نے وضو کیا, گھر میں سنتیں پڑھی, مسجد نبوی میں تشریف لے گئے. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے مسجد میں سو گئے, آپ کی آنکھ لگ گئی. صحابہ فرماتے ہیں پیغمبر کے سونے کی آواز مسجد نبوی میں گونج رہی تھی. سونے کی آواز, خراٹے نہیں. نبی خراٹوں سے پاک ہوتا ہے, یاد رکھیے. نبی کو خراٹے, نبی کو ڈکار, نبی کو ڈکار, نبی کو خراٹے. جتنے خطرناک خراٹے یہ مرزا قادیانی لیتا تھا نا, یقین جانے کتابیں بھری پڑی ہیں. ہم تو لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتے, ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں مرزا قادیانی کے خراٹے. مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے اپنی کتاب سیرت الماضی کی 3 جلد میں لکھے ہیں کہ نہیں؟ مرزا صاحب نے اپنے خراٹے روحانی خزائن کے اندر لکھے ہیں کہ نہیں؟ مرزا صاحب نے اپنے خراٹے کشتی نوح کے صفحہ 6 پر لکھے ہیں کہ نہیں؟ خراٹے لینا بتا رہا ہے کہ بندہ 2 نمبر ہے. خراٹے لینا بتا رہا ہے کہ بندہ 2 نمبر ہے. سچے نبی کو خراٹے, آواز سے بولیے, سچے نبی کو خراٹے. چلتے چلتے یہیں پہ بریک لگا کے ایک اور بات بھی حل کرتے چلیں. ہمارے پیر و مرشد قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین نور اللہ مرقدہ کے والد گرامی حضرت مولانا ابو الفضل محمد کرم الدین دبیر رحمت اللہ علیہ نے پورے 3 سال تک مرزا قادیانی کے دو بدو کھڑے ہو کر مناظرہ کیا, ختم نبوت کا پرچم بلند کیا. مولانا ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث مکتب فکر کے عالم دین. تھوڑے وچ کوئی اہل حدیث بیٹھے ہیں؟ پھر مزہ تو نہ ہے تقریر دا, ایک ادھا دانا ہونا چاہیے ہے جی. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ, میں نے یہ اس لیے پوچھا ہے, یہ جو ہوتے ہیں نا فرشتے, ان کی آمین بڑی مخلصانہ ہوتی ہے, اور دوسرے نمبر پہ کنوارے بندے دی آمین بھی بڑی مخلصانہ ہوتی ہے. اسی جلسے تے جانے ہیں نا جی, تے اگر کسی کنوارے میں کہہ دئیے نا اللہ تیری شادی کرے گا آمین, اتھو آمین نکل دے. کنوارے بندے کی آمین اور فرشتوں کی آمین بڑی مخلصانہ ہوتی ہے. ٹھیک 4 نمبر آمین ہوتی ہے اہل حدیثوں کی. یہ آمین اونچی پتہ کیوں کہتے ہیں؟
مولانا ظفر اقبال سڑ دن کے نہیں اسی اچھی آمین کہاں کہ بھی علماء سڑ دن کے نہیں علماء سڑن واسطے ہوتی ہے کہ اللہ نو راضی کرنے واسطے آمین اللہ نو راضی کرنے واسطے کہ سڑن واسطے آواز سے بولو بھائی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت النبی کا سچی نبوت کا ایک واقعہ مولانا ثناء اللہ عمر السری رحمت اللہ علیہ اہل حدیث مکتب فکر کے عالم دین انہوں نے بڑا عجیب واقعہ لکھا گرداسپور کے اندر عدالت میں مولانا کرم الدین دبیر صاحب نے فاضل جج کے سامنے ایک بات کہی کہا جناب ان سے پوچھئے ان کا پورا نام کیا ہے انہوں نے کہا مرزا غلام محمد قادیانی پورا نام یہی تھا نا مولانا کرم الدین صاحب نے کہا جج صاحب لکھ کے دے دیجئے بندہ جھوٹا ہے اس کی نبوت سچی نہیں جج نے کہا کوئی دلیل دے کوئی آیت پڑھے کوئی حدیث پڑھے یہ کیا ہوا نام پوچھو اور نبوت جھوٹی ہو گئی انہوں نے کہا جی سچے نبی کا نام لمبا ہوتا ہی آدم شیث نوح ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب یونس یوسف موسیٰ عیسیٰ احمد محمد سچے نبی کا نام مفرد ہوتا ہے مرکب ملا جلا ہوتا ہی نہیں سچا نبی جو بھی ہوگا اس کا نام چھوٹا ہوگا مختصر ہوگا یہ فرماتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی ان کے نام کو پڑھنے کے لیے باقاعدہ ٹرین پہ سوار ہونا پڑتا ہے یہ لمبا نام بتاتا ہے بندہ جھوٹا ہے سچا نبی نہیں کہو علماء حق زندہ باد یہ دین پہنچا ہے علماء حق کی محنتوں کی وجہ سے ہمتوں کی وجہ سے جب تک روئے زمین پر سورج کی کرنیں پڑتی رہیں گی جب تک روئے زمین پر سورج کی کرنیں پڑتی رہیں گی چاند کی کرنیں پڑتی رہیں گی جب تک روئے زمین پر پانی چلتا رہے گا تو انشاءاللہ حق والے زندہ رہیں گے آپ نے آج دیکھا فلسطین کے اندر کتنے بڑے پیمانے پر ظلم ہو رہا ہے ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کتنی بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے پاکستان کے سارے عوام کو بیدار کرنے والا مولانا فضل الرحمان کہو جو بھی حق کی آواز اٹھائے گا ہم ان کے ساتھ ہیں میں نے کوئی آپ کو یہ تو نہیں نہ کہا کہ جی جو ایک ووٹ دو ووٹ کا تو موسم ہی نہیں ہے نا موسم جب آئے گا تو ووٹ دین دے معاملے کسی آپ بڑے سیانے ہو کی خیال ہے ووٹ دینے کے معاملے میں ہماری کوئی نہیں سنتا آپ خود بڑے سمجھدار اور سیانے ہیں کہو انشاءاللہ دین کے معاملے میں اپنے اکابر علماء دیوبند کے علماء حق کے نقوش پا پر چلتے تھے چلتے ہیں اور چلتے رہیں گے پیغمبر علیہ السلام گھر میں وضو کرتے ہیں سنتیں ادا کرتے ہیں مسجد میں تشریف لے پیغمبر سو گئے خوبصورت آوازوں کے ساتھ مسجد نبوی گونج رہی ہے صحابہ اکٹھے ہو گئے مسجد بھر گئی صحابہ نے کہا سورج طلوع ہونے والا ہے پیغمبر کو جگاؤ سب صحابہ نے کہا ہم میں سے کسی کو جرت نہیں نبی کو جگائے بھائی جگائے کون علی سے کہیے عباس سے کہیے حضرت طلحہ سے کہیے حضرت زبیر سے کہیے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں جاؤ پیغمبر کو جگاؤ علی المرتضیٰ نے بھی کہا حضرت عباس نے بھی کہا حضرت طلحہ نے بھی کہا حضرت زبیر نے بھی کہا حضرت عمر نے بھی کہا جب بھی پیغمبر کے سامنے بولنے کا مقام آتا ہے پہلے ابو بکر بولتا ہے پھر ہم بولتے ہیں پیغمبر کو جگائیں گے تو کون جگائیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اولیت کا رتبہ کائنات کے رب نے صدیق کو روز اول سے نصیب کر دیا تھا کہو ابو بکر کی خلافت بلا فصل حق ابو بکر صدیق کی خلافت بلا فصل حق جب تک دم میں دم ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے خلیفہ کہتے تھے کہتے ہیں اور قیامت کی صبح تک مرتے دم تک انشاءاللہ کہتے رہیں گے جناب حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے جماعت کا ٹائم ہو گیا سورج طلوع ہونے کے قریب ہے سرکار کی آنکھ نہیں کھلی آنکھ کھولنے والا کون آواز سے بولی توحید وہ ہے جس میں نبی کا ادب ہو شیطان توحید کا قائل تھا کہ نہیں قال
فَبِعِزَّتِكَ، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے. جو شیطان اللہ کی عزت کی قسم کھا رہا ہے وہ پکا اشاعتی ہے کہ نہیں؟ قال فبعزتک، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، مجھے تیرے جلال کی قسم. لیکن شیطان کی توحید کسی کام کی نہیں. کیوں؟ نبی کی بھی ادبی ہے. توحید وہ معتبر ہے جس میں نبی کا ادب ہو. جس میں نبی کا ادب نہیں توحید کا عقیدہ معتبر نہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جگانے کا وقت آیا، صدیق اکبر گئے اور حدیث پاک میں آتا ہے پیر مبارک پر یوں دونوں ہاتھ رکھ دیے. تبلیغی جماعت نے کو سکھا کرو. تبلیغی جماعت نے جو جگانا نا این جگانا ہے. پیسہ اٹھ جائیے، اس طرح کہتے ہیں بھائی صاحب اٹھ جائیے. تسی کہیں جگاندے ہو نال کو دو چار گالیاں، میاں والی دی گالیاں بڑے مشہور ہیں. میں تو پاکستان ہے جتھی بھی گیا نا، بکھر دا تیل کرنا، چکوال کی ریوڑی، خوشاب کا ڈھوڈا، میاں والی کی گالی. کہو انشاءاللہ گالی نہیں دیں گے. سارے کہو انشاءاللہ گالی نہیں دیں گے. ان ٹائم تھوڑا ہے، میں تمہیں اپنا تعارف کی کراوا. میں بھی اتھو دیں گے جتھے اج بیٹھا اے کتے لاگے انشاءاللہ مٹی خمیر اپنا ایک ہو جائیے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جگانے کا وقت آیا، جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے پاؤں مبارک پہ ہاتھ رکھتے. پیغمبر آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھے. حکماء ڈاکٹر کہتے ہیں پیروں کی رگوں کا تعلق آنکھوں کے ساتھ ہوتا ہے، آنکھوں کی رگوں کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے. جب کسی کے پیروں پہ ہاتھ رکھ دو تو آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے. صدیق نے ہاتھ رکھا، امت کو شریعت مل گئی. صدیق نے پیغمبر کے پیروں پہ ہاتھ رکھا، امت کو شریعت مل گئی کہ سوئے ہوئے کو جگانا ہے تو کیسے جگانا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک کھلی، اللہ کے نبی نے آنکھیں ملی، مصلی شریف پر آئے، نماز پڑھا دی. میں آپ سے پوچھتا ہوں سونے کے بعد اگر با وضو آدمی سو جائے، سونے کے بعد وضو باقی رہے گا کہ نہیں؟ ٹوٹ گیا. صحابی ہو تو، فقیہ ہو تو، محدث ہو تو، عالم ہو تو، ولی ہو تو، اپنا ہو تو، بیگانہ ہو تو، وضو کرنے والا وضو کے حالت میں سو جائے، جب اٹھے گا تو اب اس کا وضو باقی نہیں رہے گا. کیوں؟ سونا ناقض وضو ہے، وضو کو توڑ دیتا ہے. پیغمبر سوئے، سونے کے بعد وضو نہیں کیا، آگے جماعت کرا دی. پتہ چلا ہے آپ کی بھی نیند ہے، ان کی بھی نیند ہے، آپ کا بھی وضو ہے، ان کا بھی وضو، پر وضو میں فرق ہے. نیند میں فرق ہے. جب نیند میں فرق ہے، وضو میں فرق ہے، تو انسانیت میں فرق ہوگا کہ نہیں؟ بشریت میں فرق ہوگا کہ نہیں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کرائی. جماعت کرانے کے بعد دو واقعے پیش آ گئے اسی جماعت کے اندر. بیان کر دوں؟ تھک تو نہیں گیا؟ یہ پچھلے 48 گھنٹوں میں میری کوئی 6ٹھی تقریر ہے. آپ بولتے ہیں کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا، اور ہم بولتے ہیں مسلسل متواتر. اوپر سے بولنے کے بعد آپ جیسے محبت کرنے والے ہمیں تیز گھی والا حلوہ بھی کھلاتے ہیں، یعنی گلا اور بند ہو جائے. لیکن اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے یہ قوم جتنا مرضی ہمیں حلوہ کھلا لیں، یہ گلے چلتے ہی رہیں گے انشاءاللہ. کیوں جی؟ آپ کا پروگرام یہی ہوتا ہے کہ انجتے مردے کوئی نہیں، حلوے کھوا کے مری، لیکن انشاءاللہ ہے گل کوئی نہیں. اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی الفتوں کو سلامت رکھے. دو واقعات پیش آ گئے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب قرات کر رہے تھے، ایک صحابی وضو کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے اور جماعت میں شریک ہو گئے. شریک مسئلہ کیا ہے؟ امام اگر ہے رکوع میں اور آپ آ کے رکوع میں شامل ہو گئے تو آپ رکعت میں شامل ہیں. اے مسئلہ ہون کسی اور کل نہ پوچھنا، اتھے آج حل ہو گیا. میں اگر ایک شیخ الحدیث کی موجودگی میں مسئلہ بیان کروں اور یہ خاموش ہو کے میری تائید کر دیں تو اب آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت ہے نہیں ہے نا؟ تو تھمے والی کی اس مسجد مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے اس مرکز حق سے آپ کو جو کچھ بھی ملے گا 1 نمبر ملے گا، 2 نمبر نہیں ملے گا. جب آپ جماعت کے اندر شریک ہوں گے، امام صاحب رکوع میں ہوں، آپ آئے تھوڑی دیر قیام کر کے آپ رکوع میں شامل ہو گئے تو آپ کی رکعت پہلی
ہو گئی۔ صحابی رسول بھی آئے، جماعت میں شامل ہو گئے۔ جب نماز مکمل ہو گئی، اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، یوں نمازیوں کی طرف ہاتھ کر کے 7ویں 8ویں 9ویں صف میں جہاں بھی وہ صحابی بیٹھے تھے ان کو کھڑا کر کے کہا کھڑے ہو جاؤ، مسجد میں دوڑا نہیں کرتے۔ مسجد میں مسئلہ حل ہو گیا، مسجد میں صحابی کھڑے رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھتے کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ الجھ گیا، بتائیے تو صحیح۔ میرے دوڑنے کی آواز تو آپ کے کان مبارک تک گئی، پتہ چل گیا کوئی دوڑتا آ رہا ہے، پر آپ نے مجھے کھڑا کر کے کہا کھڑے ہو جاؤ، یہ کیسے پتہ چلا کہ دوڑنے والا میں ہوں؟ تھمے والی کے امام صاحب جماعت کراتے ہوئے منہ آگے کرتے ہیں کہ آپ کی طرف کرتے ہیں؟ بیت اللہ شریف میں، دنیا کی ساری مسجدوں میں امام صاحب کا منہ آگے ہوتا ہے نا، نگاہیں آگے ہوتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ کیسے پتہ چل گیا دوڑنے والا میں تھا؟ اللہ کے نبی مسکرا پڑے اور مسکراتے ہوئے فرمایا ہم جتنا آگے دیکھتے ہیں اتنا ہی پیچھے دیکھتے ہیں، ہم جتنا آگے دیکھتے ہیں اتنے ہی۔ کہو پیغمبر کی خصوصیت حق، پیغمبر کے معجزات حق ہیں، بشر پر عام بشر ہیں، انسان پر عام انسان۔ یاقوت حجر لیس کالحجری محمد بشر لیس کالبشری۔ یاقوت ایک پتھر ہے پر عام پتھر نہیں، مصطفیٰ بشر ہے پر عام بشر نہیں۔ نوریوں میں کھڑے ہو جائے تو جبریل جیسا نوری پیغمبر کی دربانی کرتا ہے، بشریوں میں کھڑے ہو جائے تو صدیق جیسا بشر پیغمبر کے جوتے اٹھاتا ہے۔ ابو بکر سے بڑا بشر کائنات میں ہے کوئی نہیں، جبریل سے بڑا نوری اللہ کے فرشتوں میں ہے کوئی نہیں۔ ہم نے جب بھی دیکھا جبریل پیغمبر کی دربانی کرتا ہے، ہم نے جب بھی دیکھا صدیق پیغمبر کے جوتے اٹھاتا ہے، وہ نوریوں میں افضل، یہ بشریوں میں افضل۔ کائنات کے رب نے ضابطہ بتا دیا، اور دنیا والوں ہیں بشر ہیں انسان، پر اتنے بڑے انسان صدیق جیسا بشر ان کی چاکری کرتا ہے، اتنے بڑے نوری جبریل جیسا نوری ان کی غلامی کرتا ہے۔ محمد بشر لیس کال، آواز سے محمد بشر لیس کال۔ میں جڑے جڑے بزرگوں کا نام لیا بچے تسی ناراض تو نہیں ہوئے ہے جی؟ دیکھو ہمیں کتنی محبت ہے، ہم ان کا نام لے رہے ہیں، وہ ہمارا نام لیتے ہیں؟ وہ ہمارا نام نہیں لیتے۔ ہمارے ایک دوست ہیں فوت ہو گئے، مولانا محمد یونس نعمانی، میں نے کہا ہم تو آپ کا نام لیتے ہیں، آپ ہمارا نام نہیں لیتے۔ کہتے ہیں ہمیں قبض ہو جاتا ہے، حیات کے اندر نام لینا سانو قبض ہو جاتا ہے، ہمیں نہیں ہوتی۔ الحمدللہ ہم تو سب کا نام لیتے ہیں۔ کیوں؟ نفرت انسانوں سے نہیں، نفرت غلط نظریات سے ہے، نفرت غلط خیالات سے ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے سرگودا کے اندر ایک رافضی مولوی صاحب فوت ہو گئے، محمد حسین نجفی المعروف ڈھکو صاحب۔ ڈھکو ایک برادری ہے سرگودا کے اندر نا، ڈھکو ایک بڑی برادری ہے۔ ڈھکو صاحب فوت ہو گئے۔ میں نے ایک مضمون لکھا ایک کتاب میں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈھکو صاحب سے رات چلتے ہوئے کہیں ملاقات ہو گئی، کہنے لگے امیر شام کی تعریف کرنے میں آپ کی مجبوری کیا ہے؟ امیر شام کی تعریف کرتے ہوئے آپ کی، امیر شام یہ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امیر شام کی تعریف کرتے ہوئے آپ کی مجبوری کیا ہے؟ میں نے جو جواب دیا نا وہ 100 سنار دی تے ایک لوہار دی۔ میں نے جو جواب دیا وہ یہ دیا کہ دوسرے امام معصوم نے بیعت کر لی، ہم مجبور ہو گئے۔ کیوں جی امام حسن نے بیعت کی کہ نہیں؟ حضرت یہ علمی کام تو آپ کا ہے، ہم تو یہ فارمولے استعمال کرتے ہیں نا۔ کیوں جی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کی بیعت کی کہ نہیں؟ سنی بھی مانتے ہیں، دوسرے بھی مانتے ہیں، اپنے بھی مانتے ہیں، بیگانے بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا رات چلتی بات ہے، ہوٹل پہ اکٹھے ہو گئے، یہاں نہ کوئی آیت پڑھی جا سکتی ہے، نہ حدیث پڑھی جا سکتی ہے، نہ کوئی لمبا چوڑا مباحثہ کرنے کی بات ہے۔ ایک بات ایسی کر دی، ڈھکو صاحب بغلے جھانکتے ہوئے اپنی گاڑی میں جا بیٹھے۔ میں نے کہا کہ آپ سوال کرتے ہیں امیر شام کی تعریف کرنے میں ہماری مجبوری کیا ہے؟ آپ کے امام اول معصوم علی المرتضیٰ، امام دوم معصوم امام حسن مرتضیٰ، امام سوم معصوم امام حسین مجتبیٰ، آپ حضرت امام حسن کو امام معصوم کہتے ہیں۔ امام معصوم نے معاویہ کی بیعت کر کے ان کو بڑا مان لیا، سنیوں نے بھی بڑا مان لیا۔
کیونکہ سنی سب کو ماننے والے ہیں، اہل بیت کو بھی اور نبی کے کل صحابہ کو بھی۔ عصر کی نماز پڑھنی ہے کہ نہیں جی؟ ڈھکو صاحب کا جس کیمپ سے تعلق تھا وہاں عصر کی نماز کا پیکج نہیں تھا۔ کیوں جی؟ ہمارے کچھ دوستوں میں یہ موبائل کمپنیوں کے اپنے اپنے پیکج ہوتے ہیں نا جی، تو کچھ لوگوں کے پیکج میں عصر کی نماز نہیں ہے، اہل سنت والجماعت میں ہے۔ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ٹائم ختم ہونے سے پہلے پڑھیں گے۔ علامہ عبد الستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ جب لمبی لمبی تقریر کرتے تھے اور سورج غروب ہونے کے قریب آ جاتا تھا تو وہ کہتے تھے نہیں حالے کھڑوتے نہیں، پڑھ کے جائیں گے انشاءاللہ، ہم سے نماز پڑھوائے گا، سورج پھر غروب ہوگا انشاءاللہ۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب سوال کیا جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں آئی، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کیسے پتا چل گیا؟ دوڑنے والا میں تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا ہم آگے دیکھتے ہیں اتنا ہی پیچھے دیکھتے ہیں۔ نماز مکمل ہو گئی، بقیہ نماز کے بعد صحابہ کرام کا حلقہ پیغمبر کے آپ پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ایک اور صحابی نے سوال کر دیا، سوال کرنے والے ہیں حضرت علی المرتضیٰ، سنیوں کی تمام کتابوں میں موجود، اور علامہ محمد بن یعقوب کلینی نے اپنی کتاب فروعی کافی کے اندر بھی یہ بات لکھی۔ احتجاج طبرسی میں بھی علامہ علی بن ابی طالب طبرسی نے یہ بات لکھی۔ حضرت علی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سو جائیں تو وضو ٹوٹ جائے، آپ سوئے تو وضو نہیں ٹوٹا، آپ کہیں بھول تو نہیں گئے؟ آپ نے وضو نہیں کیا، ہم سوتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو تازہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی پھر مسکرا پڑے، جواب دیا تنام عینای ولا ینام قلبی، تم سوتے ہو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، دل غافل ہو جاتا ہے، میں جب سوتا ہوں میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، میرا دل اللہ کی یاد میں مست ہو جاتا ہے۔ محمد بشر لیس کل محمد بشر لیس کل، ہے بشر، ہے انسان، آدم کی اولاد ہے، پیدائش بھی ہوئی، وفات بھی ہوئی، جنازہ بھی ہوا، نبوت کے طریقے کے مطابق تجہیز و تکفین بھی ہوئی، نبوت کی شان کے مطابق پیغمبر نے نکاح بھی کیے، پیغمبر نے اولادیں بھی جو ہے وہ پیدا کی، پیغمبر علیہ السلام بیمار بھی ہوئے، لفظ بیماری کا ذکر آیا۔ میں آپ کو ایک اور بات عرض کرتا چلوں، ہمارے اکابر میں پیغمبر کا کتنا ادب، پیغمبر کا کتنا احترام ہے۔ آج سے 15-16 سال پہلے لاہور کے اندر ایک مقام پہ میں تقریر کر رہا تھا، اور جس طرح آج میرے دائیں بائیں یہ علماء کرام کی ایک جماعت موجود ہے، میری دائیں طرف والے صوفے پر علامہ خالد محمود تشریف فرما تھے۔ میں نے کہا پیغمبر علیہ السلام کی آخری دنوں میں جب طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت خراب ہمارے ہاں کس کو کہتے ہیں؟ بیمار ہو گیا، یہی ہے نا، بخار ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے بھی کہہ دیا جب پیغمبر علیہ السلام کی طبیعت خراب ہوئی، علامہ خالد محمود صاحب نے یوں میری کلائی پکڑی اور فرمایا لفظ خراب کو نبی کی طرف منسوب کرنا حرام ہے، لفظ خراب کو نبی کی طرف منسوب کرنا۔ کیوں جی؟ یہ علامہ خالد محمود نبی کے عاشق ہے کہ نہیں؟ انہوں نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے مقام حیات، اس کے اندر ثابت کیا ہے پیغمبر اپنے روزے میں زندہ ہے، پیغمبر اپنے روزے میں من صلی علیہ عند قبری سمیتو ومن صلی علیہ نائیا او بلغتو، جو دور سے درود پڑھے گا 70,000 فرشتے میرے امتی کا درود ہاتھوں میں سجا کے میرے روزے میں پہنچا دیں گے، اور جو قریب آ کے پڑھے گا میں نبوت کے کانوں سے سنوں گا، نبوت کی زبان سے جواب دوں گا، اور نبوت کی آنکھوں سے پڑھنے والوں کو دیکھوں گا بھی۔ تمام اکابرین اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی اور اتفاقی نظریہ تھا، ہے، قیامت کی صبح تک رہے گا۔ وفات کے بعد اما عائشہ کے حجرے میں گلاب کا پھول اپنی ٹہنی پہ اتنا تر و تازہ نہیں ہوتا، مچھلی پانی کے اندر اتنی تر و تازہ نہیں ہوتی جتنا پیغمبر کا وجود اپنی قبر میں تر و تازہ ہے۔ کہا پیغمبر کی آج تخت ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، عزت محمد مصطفیٰ، عقید حیات النبی، علماء حق، علماء دیوبند، خلافت راشدہ۔ تو انشاءاللہ پیغمبر کی بے ادبی کے وبال سے بچیں گے، انشاءاللہ کہہ دیجیے۔ کسی بھی صورت میں پیغمبر کی بے ادبی
نہیں کریں گے۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، ایک بندہ گیا حج کرنے، حج کرنے کے بعد وہ گیا مدینہ طیبہ، صبح سویرے گیا دکان پہ، دہی خریدا اور پہلا چمچ منہ میں ڈالنے کے بعد کہتا ہے مدینہ کا دہی بڑا کھٹا ہے، یہ کہہ کے دہی کو چھوڑ دیا۔ رات کو پیغمبر علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ہمارے مدینے کا دہی اچھا نہ لگے وہ یہاں سے نکل جائے، جس کو مدینہ کا دہی اچھا نہیں لگتا وہ مدینہ سے نکل جائے۔ جو پیغمبر کو روز عطر میں حیات نہیں مانتا اس کو بھی پھر جانے کا حق نہیں ہے، وہ جدہ سے ہو کر واپس آ جائے، نام کے ساتھ حاجی صاحب لکھوا دے، ویسے بھی تو جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ایک جھوٹ اور بھی ہو گیا۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت کو انشاءاللہ پیغمبر کے ادب پر قائم تھے، ہیں، قیامت کی صبح تک رہیں گے۔ اونچی آواز سے انشاءاللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوئے، آپ نے وضو نہیں کیا، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مسئلہ تمہارے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ جب تم سوتے ہو تمہارا دل غافل مغفل بن جاتا ہے، جب ہم سوتے ہیں میرا دل مغفل نہیں ہوتا، اللہ کی یاد میں مست ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نیند ہماری بھی ہے، نیند پیغمبر کی بھی ہے، پر ہماری نیند اور ہے، ان کی نیند اور ہے۔ مقام بشریت کے حوالے سے ایک اور بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی مبارکہ کا آخری خطبہ حج ارشاد فرما رہے ہیں، حجۃ الوداع۔ پیغمبر اونٹنی کے اوپر سوار ہے، قصوہ نامی اونٹنی پہ بیٹھنے کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ کہا، علاوہ دیگر باتوں کے ایک تاریخی جملہ۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے دونوں پاؤں، اونٹنی بیٹھی تھی، بیٹھی اونٹنی پہ پیغمبر سوار ہیں، دونوں طرف یوں اپنے پاؤں مبارک رگڑے اور فرمایا آج کے بعد میں نے دنیا کی سارے رسمیں اپنے پیروں کے نیچے رگڑ دی، اب قیامت کی صبح تک میری سنت راج کرے گی، اب قیامت کی صبح تک میری سنت۔ کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اصلی کلمہ ہے کہ نکلی؟ پورا ہے کہ ادھورا؟ ہمارے ہاں آگے بھی پڑھا جاتا ہے، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ کہہ دو آگے جو کچھ ہے فرقہ واریت ہے، آگے جو کچھ ہے کچا روڈ ہے، آگے جو کچھ ہے دو نمبریہ سسٹم ہے۔ اصلی کلمہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مولانا محمد ضیاء القاسمی فیصل آباد والے رحمہ اللہ ترجمہ کرتے تھے، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے راج اللہ کا چلے گا، محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے رواج محمد الرسول اللہ کا چلے گا۔ کیوں جی؟ راج کس کا؟ سارے بولیے، راج کس کا؟ اللہ اتنا زور سے کہو کہ تھمے والی کے سارے مماتی خوش ہو جائیں۔ راج کس کا چلے گا؟ اور آواز سے، راج کس کا چلے گا؟ او پچھلے بھی بولو بھائی، راج کس کا چلے گا؟ بیٹے بیٹیاں دینے والا کون؟ مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ ٹھنڈی گرم ہوائیں چلانے والا کون؟ سورج طلوع کرنے والا کون؟ سورج کو غروب کرنے والا کون؟ بارشیں برسانے والا کون؟ رنگ برنگے پھول اگانے والا کون؟ قسم و قسم کے غلے میوہ جات اجناس اگانے والا کون؟ پیدا کر کے بیمار کرنے والا کون؟ بیمار کر کے شفا دینے والا کون؟ شفا یاب کر کے موت طاری کرنے والا کون؟ تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں۔ ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ ولیوں کا ادب کریں گے، صحابہ کا ادب کریں گے، اہل بیت کا ادب کریں گے، پیغمبر علیہ السلام کا ادب کریں گے، پر سجدے کا وقت جب بھی آئے گا کس کو کریں گے؟ اور آواز سے بولیے، کس کو کریں گے؟ اللہ کو کریں گے۔ ادب کریں گے ولیوں کا، ادب کریں گے صحابہ کا، ادب کریں گے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، پر سجدہ کرنے کا ٹائم جب بھی آئے گا صرف اللہ کو کریں گے۔ کیوں؟ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے اقرار کیا اللہ راج تیرا چلے گا، رواج محمد الرسول اللہ کا۔ پیغمبر کے رواج کا نام ہے سنت۔
آپ کو ایک واقعہ سنا دوں, تھک تو نہیں گئے؟ ایک اسٹیشن ہمارا اور رہ گیا ہے بس, پھر انشاءاللہ بات ختم کر دیں. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی سفید ریش اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے, اللہ کو اس کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے. اللہ کو اس کے سفید بالوں سے, آواز سے, اللہ کو اس کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے. جب ایک صحابی کا انتقال ہوا, ان کی عمر تھی 26 سال, بال تھے سیاہ کالے. جب وفات کا وقت آیا اپنے بیوی کو بلایا اور آخری نصیحت یہ کی جب میں مر جاؤں تو میری داڑھی میں آٹا بکھیر دینا, میری داڑھی میں خشک آٹا بکھیر دینا. انتقال ہو گیا, کسی اور صحابی کو خواب کے اندر نظر آئے. اس صحابی نے پوچھا یہ تم نے اپنی داڑھی میں آٹا کیوں پھینکوایا؟ یہ آپ کی داڑھی سے جو آٹا اٹھ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے میں نے پیغمبر سے سنا تھا سفید ریش کی اللہ بغیر حساب کتاب کے مغفرت فرمائیں گے, اللہ اس کا حیا کریں گے. میرے دل میں اللہ کا ڈر بڑا تھا, میرے دل میں اللہ کی حیا بڑی تھی. میں نے کہا سفید بال تو ہے نہیں, سفیدی کر کے دیکھ لوں. اللہ کو تو بہانہ چاہیے, 100 بہانہ کام آ گیا, اللہ نے میری مغفرت کر دی. کہو جو صحابہ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے, اللہ سے ڈرنے والے صحابہ حضرت فاطمہ کا باغ فتح چھین لیں گے؟ اللہ سے ڈرنے والے صحابہ حضرت علی سے خلافت چھین لیں گے؟ خلافت چھیننے والی بات آئی, یاد آ گئی, لطیفہ سن لیجئے. ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں پیغمبر کے بعد نبوت ختم ہو گئی, خلافت شروع ہو گئی. ایسی ہے جی, نبوت ختم اور خلافت شروع. پہلے خلیفہ کون؟ ابو بکر صدیق, دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق, تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ذو النورین, چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضیٰ. خلافت راشدہ, آواز سے بولیے, خلافت راشدہ. یہ چاروں کے چاروں خلفاء حق, یہ چاروں کے چاروں خلفاء پیغمبر کے مسند نشین, یہ چاروں کے چاروں خلفاء جنتی. ہم کہتے ہیں پیغمبر کے بعد خلافت چلے گی, رافضی کہتے ہیں پیغمبر کے بعد خلافت نہیں امامت چلے گی. ہم خلافت کو نہیں مانتے, امامت کو مانتے ہیں. ساتھ ہی کہتے ہیں حضرت علی سے خلافت چھن گئی, ملی تھی امامت چھنی گئی. نہیں سمجھے, ملا کیا تھا, چھن کیا گئی؟ اللہ نہ کرے میں تھمے والی تھانے میں جاتا ہوں, اللہ تھانے تو بچا بھائی, اچھی آواز اللہ آمین کہتا ہوں. اے میں مسئلہ سمجھانے واسطے تو دس رہے ہیں, اللہ تھانے دی دیوار دے سائے تو بھی بچا دے, اچھی آواز سے آمین کہتا ہوں. ویسے ہمارے بھائی ہیں, مہنگائی کا دور ہے, کچھ تنگ کرتے ہیں. اللہ سب کو کچھ رکھے, اللہ سب کو رزق حلال عطا فرمائے. اگر میں تھمے والی تھانہ میں چلا جاؤں اور ایس ایچ او صاحب سے کہوں ایس ایچ او صاحب میں مہمان لاہور سے چلا, چکوال سٹاپ کیا, چکوال سے میں چلا تھمے والی میں پہنچا, ڈاکہ پڑ گیا, لاہور سے چکوال, چکوال سے تھمے والی تک میں گاڑی میں آ رہا تھا. جب تھمے والی پہنچا ڈاکوؤں نے میری موٹر سائیکل چھین لی. ایس ایچ او کہا گا مولوی صاحب آئے تھے گاڑی پر, چھن گئی موٹر سائیکل. نہیں سمجھے, آئے کس پر تھے, چھن کیا گئی. میرا دعویٰ مشکوک ہو گیا کہ نہیں, میرا مقدمہ مشکوک ہو گیا کہ نہیں. یار لوگ کہتے ہیں ہم خلافت کو نہیں مانتے, حضرت علی پہلے امام ہیں, ابو بکر کو نہیں مانتے, انہوں نے علی سے خلافت چھین لی, ملی امامت چھینی خلافت گئی. جھوٹ ہے کہ نہیں, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. کہو نہیں نہیں نہیں, پیغمبر کا ہر صحابی ایمان کے اعتبار سے, رتبے کے اعتبار سے, تقوی کے اعتبار سے, خدا خوفی کے اعتبار سے اتنا اعلیٰ, اتنا اولا, اتنا اجلا, اتنا اجلا, اتنا اشنا, اتنا متقی, اتنا کامل, اتنا مکمل, اتنا جنتی ہے. نبوت کے بعد روئے زمین پر کائنات کے رب نے صحابہ کرام کی واحد جماعت ہے, ایک ایک بندے پر جنت کے ٹھپا لگا کر قرآن پاک میں اعلان کر دیا وَقُلْ لَهُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اے ایمان والو یاد رکھنا, جو ایمان کی حالت میں میرے پیغمبر کی صحبت میں آ گیا, ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھ گیا, میں رب نے دنیا میں اس پر جنت کی مہر لگا دی. کہو کل کے کل صحابہ جنتی.
آیا ہوں. توجہ, کیا بن کے آیا ہوں؟ استاد ہو شاگرد نہ ہو کوئی فائدہ ہے؟ استاد ہو شاگرد نہ ہو نصاب نہ ہو کوئی فائدہ ہے؟ استاد بھی ہو شاگرد بھی ہو نصاب بھی ہو بیٹھنے کی جگہ نہ ہو تو مدرسے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. استاد موجود ہو, شاگرد موجود ہو, نصاب موجود ہو, حسب ضرورت عمارت موجود ہو. 4 چیزیں ہوں تو مدرسہ بنتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں انما بعثت معلما, میں معلم بن کے آیا, میں استاد بن کے آیا. سوال یہ ہے اس استاد کے شاگرد بھی ہوں گے کہ نہیں؟ شاگرد ہیں صحابہ کرام, شاگرد ہیں اہل بیت عظام. استادوں اور شاگردوں کے درمیان پڑھا اور پڑھایا جانے والا نصاب بھی ہوگا کہ نہیں؟ نصاب کا نام ہے قرآن مجید. نصاب کا نام ہے استاد شاگرد. اس نصاب کو جہاں بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں وہ ہے مکہ المکرمہ یا مدینہ المنورہ. کہو اللہ کا بھیجا ہوا استاد بھی حق, اللہ کا اتارا ہوا نصاب بھی حق, اللہ کے بنائے ہوئے مدرسے بھی حق, اور اللہ کی پیدا کردہ جماعت بھی حق. ان 4 چیزوں پر ہمارا ایمان ہے. ان 4 چیزوں پر ہمارا ایمان ہے. آخری بات, ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کی دوسری سورت کا نام کیا ہے؟ جی, بقرہ کا نام سن کے گھبرانا چاہیے. ایک عربی بدو نماز پڑھنے گیا مسجد میں. عربی تو سمجھتا تھا لیکن عالم نہیں تھا. امام صاحب پڑھ رہے تھے الم تری کیف فعل ربک, امام صاحب پڑھ رہے تھے سورۃ البقرہ. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. اس نے دل میں سوچا بقرہ تو بڑی لمبی سورت ہے, بقرہ کا معنی گائے, بقرہ کا معنی. اس نے فوراً سلام پھیرا, گھر آ گیا. اگلے دن پھر مسجد میں گیا, مغرب کی جماعت ہو رہی تھی. اب امام صاحب پڑھ رہے تھے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. فیل کسے کہتے ہیں؟ ہاتھی کو. اس نے یہ کہہ کے سلام پھیر دیا, کل گاں پڑی ہے ایڈی لمبی ہو گئی ہے تے اج تے ہاتھی گاں نالوں بھی وڈا. میں نے سورۃ البقرہ کا نام لے لیا. آپ کہیں پریشان نہ ہو کہ مولوی صاحب نے گھنٹہ سوا گھنٹے کے بعد ابھی بقرہ کا نام لیا, وہ تو 2.5 پارے کی ہے, خدا جانے کب ختم ہوتی ہے. نہیں, میں صرف ایک مقام کی کرن آپ کے دل میں اتارنا چاہتا ہوں. صرف گلاب کے ایک پھول کی پتی کی مہک سے آپ کے اندر کو مہکانا چاہتا ہوں. پہلا لفظ ہے ذالک الکتاب لا ریب فی. ذالک الکتاب لا ریب فی. ہمارے کچھ دوست ہیں جب آپ جلسہ سن کے جاتے ہیں نا باہر تو وہ آپ کو پکڑ کے کہتے ہیں او جی ذالکل کے حاضل, آپ کہتے ہیں ذالکل, پھر وہ پوچھیں گے جی ذالکا کسے کہتے ہیں؟ دور کے لیے کہ نزدیک کے لیے؟ آپ کہیں گے یہ دور کے لیے. ہاذا کسے کہتے ہیں؟ نزدیک کے لیے. تو پھر ذالک الکتاب, یہ قرآن وہ ہے جو اصل و غار کے اندر موجود ہے. اصل کہاں موجود ہے؟ غار کے اندر موجود ہے. کہو نہیں, ہم میں سے ہر بندے کے پاس, ہر جماعت کے پاس, ہر مسجد کے اندر, ہر گھر کے اندر جو قرآن پاک کا نسخہ موجود ہے یہ وہی ہے جو وہی لے کر آئی تھی. یہ وہی ہے جو پیغمبر نے صحابہ کو پڑھ کے سنایا تھا. یہ وہی ہے جو صحابہ نے پیغمبر سے سن کے لکھا تھا. یہ وہی ہے جو اہل بیت نے صحابہ سے لکھوا کے مانا تھا. قرآن وہی ہے. دوستو 3 نام ہیں, قرآن, کلام, کتاب. اللہ نے یہ نہیں فرمایا ذالک القرآن لا ریب فی. اللہ نے یہ نہیں فرمایا ذالک الکلام لا ریب فی. اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک قرآن نہیں کہا, کلام نہیں کہا. یہ عقدہ حل کر کے بات ختم کرتے ہیں. اللہ نے اپنے اندر سے جو نکالا وہ ہے کلام. اللہ کے کلام کو نبی نے پڑھا تو بن گیا قرآن. نبی سے سن کے صحابہ نے کتابت کر دی تو بن گئی کتاب. اللہ نے جو اپنے اندر سے نکالا تو کیا تھا؟ کلام. اللہ کا کلام نبی کی زبان پہ دہرایا گیا تو بن گیا قرآن. نبی سے سن کے صحابہ نے لکھ دیا تو بن گئی کتاب. اللہ فرماتے ہیں میرے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں کرے گا.
نبی کے پڑھے ہوئے میں کوئی شک نہیں کرے گا. جب صحابہ لکھیں گے تو امام باڑے کی دیواریں ہیں. اور جی صحابہ نے گڑبڑ کر دی, صحابہ نے قرآن کے اندر کچھ نام نکال دیے, کچھ نام داخل کر دیے, کچھ پارے نکال دیے, کچھ پارے شامل کر دیے. فرمایا لوگوں کی زبانیں بعد میں کھلیں گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, میں کائنات کا رب کہتا ہوں وہ کلام جو میں نے پیغمبر نے اتارا, پیغمبر نے پڑھ کے دہرایا, وہ قرآن جو صحابہ نے لکھا, ان کے لکھے ہوئے میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارا تعلق دو چیزوں کے ساتھ, وحی کے ساتھ بھی اور صحابہ کے ساتھ بھی. جہاں سے تقریر شروع ہوئی وہاں پہ تقریر ختم ہو گئی. میں نے ایک آیت پڑھی تھی, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. نہ اس کا ترجمہ کرتا ہوں نہ اس کی تفسیر کرتا ہوں, وہ تھمے والی پھر یاد کرے گی تو پھر سنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.